رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول كدعائكم دعاء بعضكم بعضا مرحومین اور والدین کے سارے سوال کی مجلس جناب ابن حسن صاحب اور ان کے بھائیوں کی جانب سے منعقد کی ہے، جس کے لیے میں نے سورہ نور کی اس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں پروردگار اپنے حبیب کی عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کو ویسے نہ پکارو کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم میں سے بعض کو پکارتے ہیں۔ توجہ چہرہ بتا دیں۔ اور اسی آیت کے ذیل میں بہرحال کچھ رشتوں کی بھی مناسبت شامل ہے۔ پیغمبر کو ویسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کیسے پکارتے ہیں؟ ہم کبھی نام سے پکارتے ہیں، کبھی رشتوں سے پکارتے ہیں، اور کبھی منصب و عہدہ کے ذریعے پکارتے ہیں۔ توجہ چہرہ بتائیے۔ کسی کا نام حسین ہے تو ہم اسے حسین کے پکارتے ہیں۔ تو ایک ذریعہ ہے پکارنے کا آپس میں کہ جس کا جو نام ہے ہم اس کا نام لیتے ہیں اور نام کے ذریعے سے پکارتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم رشتوں کے ذریعے سے پکارتے ہیں، کسی کو چچا کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو باپ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو ماں کہہ کے پکارتے ہیں، یعنی جو رشتہ ہے اس کے اعتبار سے ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اور کبھی ہم جب کسی کو پکارتے ہیں تو اس کے منصب کو، جج صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، تو اب نام نہیں لے رہے ہیں، ان کا عہدہ سامنے آ رہا ہے۔ تو یہی دنیا میں مرسوم ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو ہم نے کہا کہ یا نام کے ذریعے پکارتے ہیں، یا رشتوں کے ذریعے سے پکارتے ہیں، اور یا پھر ہم عہدے کے ذریعے سے پکارتے ہیں۔ اب عزیز جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ رسول کو ویسے نہ پکارو جیسے کہ تم بعض کو پکارتے ہو۔ تو مطلب کیا ہے کہ پھر پکارے تو کیسے پکارے؟ تو امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیغمبر کو نام کے ذریعے سے نہیں پکار سکتے، پیغمبر کو اپنے رشتے کے ذریعے سے نہیں پکار سکتے۔ توجہ چہرہ ہوں، کیا کہا امام نے؟ کہا لا تقولوا یا محمد، یا محمد کہہ کے مت پکارو، یا ابو القاسم کہہ کے نہ پکارو۔ پھر کہا اگر کہنا ہے تو پھر کیا کہو؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ توجہ کہہ رہا ہوں گرامی، تو امت کی حیثیت یہ ہے، توجہ کہہ رہا ہوں، امت کی
کی حیثیت یہ ہے کہ وہ پیغمبر کا نام لے کر کے نہیں پکار سکتا. پیغمبر کی امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ پیغمبر کو اپنے دور کی رشتہ داریوں سے بھی نہیں پکار سکتا. توجہ کرام، اور یہ بڑی کوشش یہ رہی کہ دور کی رشتہ داریاں تھیں تو اب اس کو یبنا ہم کہہ کے بار بار لوگوں کے درمیان گنانے کی کوشش کی گئی، اور ہمیشہ یہ کوشش رہی. لہذا جب ہارون اور ایسے بہت سے خلفاء تھے کہ جن کی بہرحال ایک رشتہ داری چچا کے ذریعے سے بنتی تھی، تو وہ جب مدینے آتے تھے اور روضہ رسول جاتے تھے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے رشتے کو بیان کریں. لہذا جب سلام کرتے تھے تو لوگوں کے سامنے یہ تاثر دیتے تھے کہ یہ ہمارے کیا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں. تو عزیزان گرامی، وہی امام موسیٰ کاظم بھی موجود ہے. مسجد النبی میں مجمع چھلک رہا ہے اور ہارون پیغمبر کو یبنا ام کہہ کر کے سلام کر رہا ہے. اتنے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، ذریعہ اقدس کے قریب جا کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا، آپ پر سلام ہو اے والد گرامی. توجہ چلا، امام نے کوئی ڈائریکٹ ہارون سے کچھ نہیں کہا، بلکہ پیغمبر کو باپ کہہ کر کے خطاب کیا. اور یہ کاری ضرب ہارون نے محسوس کر لی تو کہا کہ ہاں یہ شرف تو صرف آپ ہی کو حاصل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب 7ویں کڑی تک آتے آتے یہ عالم تھا تو اب پیغمبر کی زندگی میں کتنی کوششیں رہی ہوں گی. اسی لیے آواز قدرت آئی کہ تم جیسے اپنے رشتوں کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کو پکارتے ہو، تم پیغمبر کو نہیں پکار سکتے ہو. جیسے تم اپنے آپ ایک دوسرے کا نام لے کر کے پکارتے ہو، ویسے تم پیغمبر کا نام لے کر کے نہیں پکارتے ہو، بلکہ تمہیں کہنا ہے کہ یہی کہو یا رسول اللہ. عزیزو، محمد کہنا ان کے اوپر بار نہ تھا، رشتہ کے ذریعے سے پکارنا ان کے لیے بار نہیں تھا. سارا بار تو یہی تھا کہ رسول اللہ کیسے کہیں، نبی اللہ کیسے کہیں. اسی لیے ہم نے کہا کہ وہ لوگ شیطنت میں کرتے تھے، یہ محبت میں نہیں کرتے تھے بلکہ شیطنت میں کرتے تھے کہ یا رسول اللہ نہ کہنا پڑے. اور وہ تو جانتا ہی ہے، وہ تو خالق انسانیت ہے، تو نباز انسانیت بھی تو ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ ان کے جذبے جو پکارنے کے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اسی لیے اس نے پابندی لگا دی کہ تم نہ تو نام لے سکتے ہو، نہ اپنے رشتے کے ذریعے سے ان کو پکار سکتے ہو، بلکہ اگر تم کو خطاب کرنا ہے تو کہو اے رسول خدا، خطاب کرنا ہے تو کہو اے نبی خدا. اب عزیز الجملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہیں سے آج ایک شہزادی کی فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ روایت بھی کسی اور سے نہیں ہے، امام حسین نے اپنی مادر گرامی سے بیان کیا ہے. ایک بیٹا اپنی ماں سے یہ روایت نقل کر رہا ہے. شہزادی کی جو فضیلت ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ آیت اتری تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آیت تو کامن ہے نا، یہ آیت تو کامن ہے. اس سے پہلے شہزادی جب بھی والد آتے تھے تو بابا کہہ کے پکارتی تھی. جب بابا کہہ کے پکارتی تھی، جب یہ آیت اتری تو جناب فاطمہ زہرا نے دل میں یہ سوچا کہ جب آج میرا بابا آئے گا تو اب میں بابا کہہ کے نہیں پکاروں گی. بھئی آیت کا مزاج ہے نا، تو وہ تو بہتر سمجھتے ہیں. تو کہا کہ اب جب میرا بابا آئے گا، اب تک میں یا بابا ہی کہہ کے خطاب کرتی تھی، بابا ہی کہہ کے سلام کرتی تھی، مگر اب جب پیغمبر آئیں گے تو میں بابا نہیں کہوں گی بلکہ رسول اللہ کہہ کے خطاب کروں گی. اللہ اکبر. ادھر پیغمبر خانہ سیدہ میں داخل ہوئے، ادھر سیدہ آگے بڑھی تاکہ بولیں، مگر کیا بولیں؟ بابا نہیں، رسول اللہ. تو فوراً پیغمبر داخل ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کو خطاب کرتے ہیں کہ اے میری لخت جگر، یہ آیت تمہارے لیے نہیں اور تمہاری اولاد کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، یہ قریش کے جفاکاروں کے لیے آئی ہے. توجہ کرا ہوں، یہ قریش کے جفاکاروں کے لیے آئی ہے، یہ ظالمین کے لیے آئی ہے.
یہ جو میرے احترام نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آئی ہے، لہذا تخصیص کر دی پیغمبر نے کہ دوسرے رشتے سے نہیں پکار سکتے، دوسرے نام سے نہیں پکار سکتے، اور دوسرے صرف منصب ہی سے پکاریں گے، مگر فاطمہ اور نسل فاطمہ کا یہ امتیاز ہے کہ وہ صرف پیغمبر کو اپنے رشتے سے پکاریں گے۔ اور اس کی دلیل دی، پیغمبر نے دلیل دی، کہا کہ یہ تمہارے لیے نہیں آئی ہے، تمہاری نسل کے لیے یہ آیت نہیں آئی ہے، یہ جفاکاروں کے لیے ہے، یہ ظالمین کے لیے ہے، یہ جو احترام کا خیال نہیں رکھتے ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ اور پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کہا کہ انت منی و انا منک، اے فاطمہ کیوں تمہیں صرف رشتہ ہی پکارنا ہے؟ کہا اس لیے کہ تو مجھ سے ہے اور میں تم سے ہوں۔ میں توجہ کہہ رہا ہوں، یہ شہزادی کی فضیلت ہے، یہ صرف امام حسین ہی کے بارے میں روایت نہیں ہے کہ حسین منی و انا منہ۔ آپ جانتے ہیں کہ منیت کی حدیث وہ ہے کہ جو صرف اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ امام حسن کے بارے میں بھی سیم یہی حدیث ہے، حسن منی و انا منہ۔ امام علی کے بارے میں بھی یہی حدیث ہے، اور جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں بھی یہی حدیث ہے۔ عزیزو، بہت سے فضائل گڑھ لیے گئے مگر منیت کا دعوے دار کوئی نہ بن پایا۔ توجہ کر رہا ہوں، یہی وجہ کہ جب سر الشہادتین محدث دہلوی نے لکھا ہے تو انہوں نے اقرار کیا کہ اصحاب کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن منیت کے لیے منیت کا درجہ یہ اصحاب میں سے کوئی نہیں پا سکا۔ یہ منیت کا درجہ اہل بیت رسول سے مخصوص ہے۔ یہ منیت کا درجہ صرف اہل بیت رسول سے مخصوص ہے، اور مجھے صرف الشہادتین نہیں پڑھنا ہے، اور اسی حدیث کے ذریعے سے ہی انہوں نے رسول کی شہادت کو ثابت کیا۔ کہا ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر افضل ہے، اور جب ہم ظاہری نگاہ میں دیکھتے ہیں تو پیغمبر شہادت کے درجے پہ فائز نہیں، تو اگر شہادت کے درجے پہ فائز نہیں ہے تو کل وہ نبی جو شہید ہوا ہے وہ کم سے کم یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کم سے کم منزل شہادت میں ہم پیغمبر سے افضل ہیں۔ اور پھر عجیب ہے یہ دماغ، دیکھیے کہاں لے گیا، قدرت کہاں لے جا رہی ہے، قدرت کہاں لے جا رہا ہے اس ذہن کو جو محدث دہلوی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اگر ہمیں پیغمبر کی فضیلت کو ثابت کرنا ہے تو شہادت بھی ثابت کرنی پڑے گی، اور وہ بھی اکہری نہیں دوہری۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے نبی بھی اکہرے درجے پر فائز ہیں، تو وہ کہیں گے معاملہ برابر پہ ہو گیا ہے، آج کے زمانے میں معاملہ ڈرا ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ نہ صرف یہ کہ ہم کو یہ کہنا ہے کہ پیغمبر افضل ہے تو ایک ہی شہادت نہیں، ہمیں دو شہادت ثابت کرنی پڑے گی۔ یہ اتنے ہیں عزیزان گرامی کہ وہ کہتے ہیں کہ شہادت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک شہادت جلی ہے، ایک شہادت خفی ہے۔ انبیاء یا شہادت جلی پہ فائز ہوئے یا شہادت خفی پہ فائز ہوئے۔ شہادت جلی یہ تھی کہ تلوار چلتی تھی، قاتل کو بھی لوگ دیکھ لیتے تھے، مقتول کو بھی لوگ دیکھ لیتے تھے، اور کبھی زہر کا پیالہ چلتا تھا اور قاتل چھپ جایا کرتا تھا، مگر تمام انبیاء میں یہ مشترک بات تھی کہ یا شہادت جلی پہ فائز ہوئے یا شہادت خفی پہ فائز ہوئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے لیے دوہری شہادت کیسے ثابت کریں؟ تو اسی حدیث منیت نے ان کو سہارا دیا، اسی حدیث منیت نے ان کو سہارا دیا، کہا کہ اسی لیے یہ منیت جانتے ہو کہ کیا ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں، تو کہا کہ یاد رکھو اگر ان کی شہادت تنہا ان کی ہوتی تو خدا فقط ان سے پوچھتا کہ تمہیں شہادت منظور ہے، مگر جب محضر شہادت آیا تو صرف ان سے ہی نہیں پوچھا جا رہا ہے، رسول سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ شہادت منظور ہے یا منظور نہیں ہے۔ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اگر یہ شہادت رسول کی نہ ہوتی تو رسول سے پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ رسول کی شہادت نہ ہوتی تو یہ کون سی بات ہے کہ بیٹا قربانی دے رہا ہے، باپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ منظور ہے، تو
کہا دیکھیے امام حسن سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو منظور ہے، امام حسین سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی منظور ہے، اور پھر رسول سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان کی شہادت آپ کو منظور ہے. تو ہم محدث دہلوی کہتے ہیں کیونکہ یہ منیت پر فائز ہے، ان کا عمل صرف ان کا ہی نہیں ہوتا. توجہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا عمل صرف ان کا ہی نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ رسول بھی شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، مگر امام حسن کے ذریعے. رسول بھی شہادت پر فائز ہوئے امام حسین کے ذریعے. آج لوگ کہتے ہیں ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں. ارے بھائی شہادت رسول کے لیے بھی حسن وسیلہ، شہادت رسول کے لیے آقا حسین وسیلہ بن گئے ہیں یا نہیں وسیلہ بن گئے ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ دیکھا آپ نے کہ امام حسن اور امام حسین ایک شہادت خفی ایک شہادت جلی، اور رسول دونوں پہ فائز ہو گیا. حسن کے ذریعے سے شہادت خفی، حسین کے ذریعے سے شہادت جلی. اور یہ کہہ کر کے صرف شہادتین میں منیت کے دائرے میں افضلیت کو ثابت کر کے قلم روک دیا. مگر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں محدث دہلوی یہیں پہ نہ رکیے، ایک جملہ اور بھی آگے بڑھائیے کہ وہ جملہ یہ ہے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے، تو یہ بھی مانو کہ جو حسن کا قاتل ہے وہ رسول کا قاتل ہے، جو حسین کا قاتل ہے وہ رسول کا قاتل ہے. اب قاتل کے بارے میں فیصلہ کرو کہ وہ کیا ہوگا. تو توجہ چاہتا نگرامی تو کہا کہ میری بیٹی یہ دوسروں کے لیے آئی، یہ آیت تمہارے لیے نہیں ہے، تمہاری اولاد کے لیے نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ جملہ کہنے کے بعد کہ فاطمہ انت منی وانا منی، تو مجھ سے ہے اور میں تم سے ہوں. اور یہ کہہ کر کے پھر پیغمبر نے کہا فقولی یا فاطمہ، اے فاطمہ تم کہو. کیا کہو؟ کہا یا ابتی، اے بابا. عجیب ہے، سب پہ پابندی ہے مگر صرف فاطمہ کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ بابا کہہ کے خطاب کرے. اب اس کے بعد روایت دو ہے، اس میں ذرا سا فرق ہے. ایک میں یہ ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں یا فاطمہ قولی، یا فاطمہ اے میری بیٹی تم کہو، یا ابتے اے میرے بابا یہ کہہ کے خطاب کرو. کیوں؟ کہا فَإِنَّهُ أَحْيَا لِلْقَلْبِ، یہ میرے دل کو تازگی عطا کر دیتا ہے. یہ تیرا بابا کہنا میرے دل کو زندہ کر دیتا ہے. ارے کون رسول جس کو لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ کیا بات ہے! یہ آیت میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. لما یحییکم، پیغمبر کی چیز کی طرف دعوت دے رہا تو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کی دعوت میں کیا ہے؟ تمہاری زندگی ہے. تو عزیزو تو دوسروں کو زندگی دینے کے لیے آیا، اس کے دل کی زندگی کا نام ہے کہ فاطمہ اسے بابا کہے. یہ وہ فضیلت ہے جو شہزادی کو حاصل ہوئی ہے، جو کسی کو حاصل نہیں ہوئی ہے. اسی لیے خبردار امت پہ آل محمد کو قیاس نہ کرنا. امت اور ہوتے ہیں، امت اور ہے اور اہل بیت اور ہیں. امت بابا نہیں کہہ سکتی مگر فاطمہ اگر بابا نہ کہے، پیغمبر کہنے کا صرف تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم مجھے بابا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس میں میرے قلب کو تازگی ملتی ہے، میرے قلب کے لیے زندگی ہے. اور صرف یہی نہیں کہا کہ زندگی ہے، کہا وَأَرْضَ لِلرَّبِّ، خدا جس سے سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے وہ اس سے راضی ہے کہ فاطمہ تم مجھے بابا کہو. اللہ اکبر! خدا کی رضا کاہے میں ہے؟ اب یہ جملہ پڑھ کے کہہ دوں، خدا کی رضا امت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پیغمبر کو کسی رشتے سے نہیں پکار سکتی، مگر خدا کی رضا فاطمہ کے لیے یہ ہے کہ وہ صرف اپنے باپ کو اپنے رشتے کے
فاطمہ کے برابر نہیں ہو سکتے، اہل بیت رسول کے برابر نہیں ہو سکتے، تو تم کسی اور چیز میں ان کے برابر کیسے ہوگے؟ تو یہ ہے توجہ تیرا ہوں فاطمہ، تیرا بابا کہنا کہ میرے دل کو زندہ کر دیتا ہے، اور اسی میں رب کی رضا ہے۔ اگر جھولا ہوں کہ کیوں نہ ہو، کیونکہ تیرا بابا کہنا ابتر کے منہ پہ تماچا ہے۔ تیرا بابا کہنا ابتر کے منہ پہ تماچا ہے، اس لیے کہ جب تو بابا کہتی ہے تو کوثر سامنے آتا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فصل ربک وانحر، نمازیں پڑھی اور قربانی دیجیے اپنے رب کے نام پر۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا دشمن ہی بے اولاد ہے، تم بریدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قافیہ بدل جائے گا اگر اور کچھ معنی کر لو۔ یاد رکھیے، آخر سے آپ فیصلہ کیجئے کہ کوثر کون ہے۔ اگر دشمن بے اولاد ہے تب اس کا مطلب اگر کوثر دیا جا رہا ہے پیغمبر کو تو یہ کچھ اور نہیں ہے، اولاد ایک کثیر ہی ہے۔ توجہ دے رہا ہوں، تبھی تو دشمن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ابتر ہو، کیونکہ تم ان کو تانا دیا کرتے تھے کہ ان کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ جانتے ہیں مشرکین مکہ خوش تھے، کس بات پر خوش تھے؟ کہتے تھے بہت آگے بڑھے جا رہے ہیں، ہم نے بڑی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، یہ بہت آگے بڑھے جا رہے ہیں، مگر یہ سوچ کے خوش ہوئے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو جب بیٹا نہیں تو یہ سوچتے تھے ٹھیک ہے 60 سال 70 سال یہ اپنی کامیابی کا جشن منا لے، مگر ادھر آنکھ بند ہوئی تو اولاد تو ہے نہیں، تو ان کا مشن آگے نہیں بڑھے گا، تو ابتر ہونے پر خوش ہو رہے ہیں۔ مثلا جو جملہ میں کہہ رہا ہوں، ان کی خوشی کم سے کم دنیا کے سامنے یہ بات تو ظاہر کر دے رہی ہے کہ مشرکین مکہ بھی یہی مانتے تھے کہ اگر رسول کے مشن کو کوئی آگے بڑھا سکتا ہے تو وہ اولاد ہے۔ تبھی تو اولاد کے نہ ہونے پر کیا منا رہے تھے؟ خوشی منا رہے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، آگے ان کی نسل بڑھنے والی نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی، اس تانے کے مقابل میں کوثر دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی دیا تو ایک بیٹی۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں، یہ کیا بات ہے کہ دوسروں کے جشن پر ایک اور بیٹی عطا کر دی؟ میں توجہ دے رہا ہوں، دوسرے جشن تو منا رہے تھے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بیٹا نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کی اور بیٹیاں تھیں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول کو بیٹا دے دیا جاتا، مگر یہ خود بتا رہا ہے، توجہ دے رہا ہوں، یہ خود بتا رہا ہے کہ وہ حقیقت میں بیٹیاں نہیں تھی۔ توجہ دے رہا ہوں، حقیقت میں وہ بیٹیاں نہیں تھی۔ یا یہ بھی مان لو کہ اگر وہ بیٹیاں تھیں تو فاطمہ جیسی نہ تھی، کیونکہ فاطمہ کے آنے سے اب تک کا تعلق ختم ہو رہا ہے۔ ایک ضرورات دے اسی لیے خدا راضی ہے اس عنوان سے کہ اگر یہ بابا کہہ کے سلام کرے گی تو اب یہ کوثر کا مصداق دنیا کے سامنے آئے گا، اور اس کے دشمن جو ابتر کا تانا دیتے تھے وہ ابتر کا تانا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ توجہ چروزان گرامی، تو یہ ہے، ہم نے کہا کہ شہزادی ایک بیٹی کا امتیاز، ایک بیٹی کا امتیاز، اور یہاں سے اس رشتے کی گہرائی بھی سمجھ لو کہ بیٹی کو مامور کر رہا ہے اللہ کہ صرف بابا کہو۔ عام طور سے دنیا میں منصب کے ذریعے سے پکارنے کو احترام کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، مگر اللہ اکبر، خدا کی نزدیک اگر رشتے میں کمال پایا جائے تو کوئی عنوان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باپ اور بچوں کے درمیان جو گہرا رشتہ ہے اگر کمال کے ساتھ ہو تو اللہ اپنے عہدے کو بھی ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے رشتے سے پکارو۔ اپنے بابا کو پکارے گی۔ اور اب بات آ گئی تو میں کہتا چلتا ہوں کہ شہزادی کے حوالے سے، ایک باپ اور ایک بیٹی کے رشتے کے حوالے سے ایک بات منظر عام پر آتی ہے، تو کہا کہ کیونکہ تم مجھ سے اور میں تم سے۔
یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ مقام تخاطب میں بھی امت اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ اور ہیں اور اہل بیت اور ہیں. توجہ چہ رہا ہوں, وہ اور ہیں اور اہل بیت اور ہیں. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا لا یقاس بعال محمد من هذه الامة عهد. اہل بیت پر, آل محمد پر اس امت میں کسی کو قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ میں بھی نہیں کر رہا ہوں, مولا علی کہہ رہے ہیں لا یقاس ہو, قیاس نہیں کیا جا سکتا آل محمد پر. کس کو؟ اس امت میں کسی کو بھی نہیں. اور دلیل بھی دی کہ کیوں قیاس نہیں کیا جا سکتا. کہا لا یسوا بہم من جرت نعمتہم علیہ عبدا. ان کے برابر وہ نہیں آ سکتے کہ جن کے اوپر ان کی وجہ سے نعمتیں جاری ہیں. ارے نعمتیں پانے والے اور ہوتے ہیں جن کے صدقے میں نعمت مل رہی ہے. یہ مولا علی نے دلیل دی ہے, میں ابھی تک سنی دے رہا ہوں. نہج البلاغہ میں کہا امت میں کسی کو بھی آل محمد پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ نعمت پانے والے اور ان کے صدقے میں نعمت ملنے والے. سمجھ میں آیا؟ اب جب سورہ ہم پڑھنا اور انعمت علیہم کہنا تو سمجھ لینا کہ اگر انعمت ہے تو کوئی ہے نا ذات جس کی وجہ سے نعمتیں ہیں. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور عزیزو نماز ہے یہ بڑا شرک کا چرچا ہے, بڑا شرک کا چرچا ہے. کچھ نہ پکارو, کسی کو نہ پکارو, کسی کو سزا نہ دو, پھر کروں کیا؟ کہا نماز پڑھو. یہی تو ہے. کہا کسی کو نہ پکارو, کسی کو سزا نہ دو. عجیب روایت ہے, سب مانتے کہ رسول نے کہا کہ جس کی نماز قبول اس کی سب قبول, اور جس کی نماز رد کر دی ہے وہ سب رد کر دے گا. اس میں گوٹی کون سی پھنسائی ہے اللہ نے؟ اس میں گوٹی بھی تو کوئی اللہ نے پھنسائی ہے نا کہ نماز قبول تو سب قبول اور نماز رد تو سب رد. تو کچھ تو ہے نا. کہا ہاں یہی تو بات ہے کہ جن جن چیزوں کو ہم نے منوایا یہ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ لیے, ہے نا. کہا بھائی رسول کو نہ کہو یا رسول اللہ شرک ہے, یا علی نہ کہو یہ شرک ہے, کسی کو نہ پکارو, صرف اللہ اللہ کرو. کہا کیا کرے؟ کہا نماز پڑھو. آواز قدرت آئی, دیکھا سب کو چھوڑ کے کہاں آ رہا ہے؟ میری نماز کی طرف. اور جن جن چیزوں کو چھوڑا ہے نماز انہی کو منوائے گی. جن جن کو چھوڑا ہے نماز انہی کو تو منوائے گی. اب کھڑے ہوئے حافظ جی, میں نے کہا کہ اٹھان تو بہت اچھی ہے نا. الحمد پڑھنے کے بعد جب اٹھان دیکھی تو کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار بس تجھی سے مدد چاہتے ہیں, تیری ہی صرف عبادت کرتے ہیں. میں نے کہا ارے واہ, اللہ جی کی بات تو ثابت ہو گئی. کسی کو نہیں پکارنا ہے, کسی سے مدد نہیں لینا ہے نا, صرف اللہ ہی سے مدد لینا ہے. تو سورہ ہم کی اٹھان تو بڑی خطرناک نظر آئی ہے. کہ پروردگار صرف تجھی سے مدد چاہنا ہے, صرف تیری ہی عبادت کرنا ہے. اب یہ کہہ لیا نا صرف مجھ سے مدد مانگنا ہے. اب آگے بڑھو, اب آگے بڑھو. پہلی مدد کیا ہے؟ کہ اگر یہ مانگ لیا تو اسی میں سب کچھ ہے. اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ تجھ سے مدد مانگے, صرف تجھ سے ہی مدد. اب مدد یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. بہت ہی کامن آیت صراط مستقیم. دیکھیں بندہ ہے, اقرار کر رہا ہے میں تجھی سے مدد مانگ رہا ہوں, اور مدد مانگنے کے بعد مدد مانگی کہ صراط مستقیم کی ہدایت فرما. تو اے اللہ اعلان کروں گا اور پھر کہوں گا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج ہم نے اپنی تمام نعمتوں کو تمام کر دیا. تو ولایت علی وہ ہے جس کے ذریعے سے نعمتوں کو کمال ملتا. یہ ہے وہ اشارہ جو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اس امت کو ہم پر قیاس نہ کر لینا. ان کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ ہمارے صدقے میں ملتی ہیں. نعمت لینے والے, ارے مال غنیمت پانے والے اور ہوتے ہیں, بانٹنے والا اور ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے.
لا یقاس، قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے آل محمد پر کسی کو بھی۔ اب اگر آپ نے میری بات یہاں تک سن لی ہے، ابھی ہمارے کامل صاحب نے معصوم مرحوم کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور بہرحال یہ ذی القعدہ کا مہینہ ان کی مناسبت رکھتا ہے، امام رضا کی مناسبت رکھتا ہے کہ اسی مہینے میں بھائی کی بھی ولادت ہے اور اسی مہینے میں بہن کی بھی ولادت ہے۔ تو اسی چیز کو مربوط کرتے ہوئے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، غیروں کی بات کیا کرتے ہیں، آل محمد پر حتیٰ کہ کوئی کتنا ہی صاحب فضل ہو ولایت مان کر کے وہ بھی سامنے نہیں آتا، غیروں کی بات چھوڑ دیں۔ ایک بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں، آیت اللہ مرزا رضی تبریزی، جو لوگ کم گئے ہیں معصوم کم کی ذات کرنے کے لیے، مدرسہ فیضیہ ہے، اس کے بغل میں قبرستان، اس کا نام ہے شیخان۔ شیخان بالکل ہر کے پاس ہی ہے، معصوم کم کے پاس شیخان قبیلے کا وہ قبرستان کا نام ہے۔ وہاں اس کو شیخان اس لیے کہا گیا کیونکہ وہاں پر امام کے دو بڑے صحابی دفن ہیں شیخان، ایک زکریا بن آدم اور ایک زکریا بن ادریس۔ توجہ کر رہا ہوں، ایک زکریا بن آدم اور ایک زکریا بن ادریس، اور دونوں چچیرے بھائی ہیں، دونوں چچیرے بھائی ہیں۔ اور یہ زکریا بن آدم اور یہ جن کا بھی ابھی میں نے نام لیا ہے، یہ جانتے کس کے صحابی ہیں؟ امام جعفر صادق کے، امام موسیٰ کاظم کے، امام رضا کے، تین معصوم کے صحابی۔ اسی لیے زکریا بن آدم وہ ہیں کہ جو محدث اہل بیت ہے، یعنی جن کے ذریعے سے اہل بیت کی احادیث محفوظ ہوئی۔ معمولی درجہ نہیں ہے، معمولی درجہ نہیں ہے زکریا بن آدم کا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی میں ان کے ایک درجے کی طرف اشارہ کروں گا کہ جو مرزا رضی تبریزی کہنے لگے کہ میں معصومہ کے پہلے زیارت سے پہلے میں شیخان گیا تاکہ زکریا بن آدم کی زیارت ہو۔ کہنے لگے کہ میں جب ان کی مزار اقدس میں پہنچا تو میرے ذہن میں ان کی فضیلتیں آ گئی۔ جب ان کے ذہن میں فضیلتیں آئیں تو ان میں سے ایک فضیلت یہی تھی، توجہ کراؤ، ایک فضیلت یہ تھی کہ امام رضا علیہ السلام نے ان کو مرجع قرار دیا تھا، ان کو مرجع قرار دیا تھا، ان کو اپنی نشانی قرار دیا تھا اور کم بھیجا تھا۔ توجہ دے رہا ہوں، مگر ایک مرتبہ وہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے کچھ ان کو ٹھیس پہنچی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں تم چھوڑوں، مگر ظاہر سی بات ہے کہ جو نائب ہوتا ہے وہ اصل کی اجازت کے بغیر ہی کام کرتا ہے، لہذا انہوں نے ٹھانا کہ مجھے اب تم چھوڑ دینا ہے۔ کچھ دل برداشتہ ہو گئے تھے کچھ لوگوں سے، تو آقا امام رضا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ شہر کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، امام نے کہا زکریا بن آدم تم واپس جاؤ۔ اللہ اکبر، غیر معصوم ہو کر کے اتنا بڑا درجہ۔ زکریا بن آدم محدث، بہت زیادہ روایتیں محفوظ کی ہیں اہل بیت کی، ان کی نسل نے بھی بڑی خدمات انجام دیا ہے ان کے اندر۔ توجہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، اور اگر یہ جملہ تھا امام رضا نے کیوں واپس جاؤ، کہا تم وہ ذات ہو کہ جن کی وجہ سے اہل قم سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ اکبر، اہل قم سے، جسے عرش آل محمد کہا گیا۔ کبھی کبھی ایک ذات اس قدر باکردار ہو جاتی ہے اور اس قدر عظیم ہو جاتی ہے کہ دوسروں کے اوپر سے جو بلائیں ٹلتی ہے وہ اس کے صدقے میں کہوں گا جب اس گھر کے غلام ایسے ہیں، جب اس گھر کے غلام ایسے ہیں، جب اس گھر کے نمائندے ایسے ہیں، اس گھر سے وابستہ ہو جانے والے ایسے ہیں کہ پوری بستی کے بلائیں ٹلنے کا ذریعہ بن جائے۔ اور کہا کہ صرف بلائیں نہیں ٹلتی ہیں، تم اہل شفاعت ہو، تم اہل شفاعت ہو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا درجہ ہے۔ تو اب وہی ہے، ہم نے کہا رضی تبریزی کے ذہن میں یہی ہے کہ جو انسان اتنا ہو کہ اہل قم سے اس کی وجہ سے بلائیں ٹلتی ہوں، جس کی مدد میں نہ جانے کتنی، ابھی یہ امام رضا کی میں نے ایک روایت کر دی، اور بھی روایتیں ہیں امام رضا کے زکریا بن آدم کی فضیلت میں، تو اتنی فضائل کو مد نظر رکھ کر کے یہ مرزا تبریز وہ رضی تبریزی فرماتے ہیں
کہ جب میں زیارت کرا تھا بتا میرے ذہن میں آیا کہ جس کی دینی فضیلتیں ہوں تو یہ افضل ہے یا معصوم ہے؟ نہ ہوگا بھائی معمولی تو درجہ نہیں ہے بھائی اہل قم سے جس کے ذریعے سے بلائیں ٹل رہی ہو، جسے امام کہہ رہے کہ تم وہاں رکو، جس کی زیارت کا درجہ بیان کیا گیا، جس کی عظمت کو ایسا بیان کیا جا رہا ہے توجہ چرا داری کرنی بہت فضیلت میں روایتیں، تو وہ ساری روایتیں ان کے ذہن میں تھیں کہ میرے ذہن میں زکریا بن آدم کی زیارت کرتے ہوئے میرے ذہن میں یہ خطور آیا کہ یہ افضل ہے یا معصوم ہے، کیونکہ معصوم نے ان کا درجہ بہت بلند بتایا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا درجہ بلند ہے۔ کہتے میں یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی انسان پیچھے سے گزرا اور اس نے میرے شانے پہ ہاتھ ڈالا، کہا اوپر دیکھو اوپر دیکھو، کہ میں عالم استغراق میں تھا تو میں توجہ نہیں دی، وہ یہ کہہ کر کے آگے بڑھ گیا، وہ کہہ کر کے آگے بڑھ گیا، کہنے لگے لیکن جب میں خود اپنے آپ میں آیا تو میں نے کہا وہ کہہ رہا تھا کہ اوپر دیکھو، تو میں اوپر دیکھتا ہوں۔ کہنے لگے جب اوپر دیکھا تو ایک عبارت نظر آئی، توجہ چہرہ ایک عبارت نظر آئی، اور وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس پر لکھا ہوا ہے السلام علی ارواح محمد و آل محمد فی الارواح، سلام ہو ارواح محمد اور آل محمد پر ارواح میں، السلام علی اجسام محمد و آل محمد فی الاجسام، یعنی سلام جسم پر بھی ہے اور سلام روح پر بھی ہے، کہ اگر روحوں میں کوئی روح لائق سلام ہے تو یہ ہے، جسموں میں اگر کوئی جسم لائق سلام ہے تو وہ یہ ہے، کہ جیسے ہی میں نے پڑھا میں سمجھ گیا یہ عبارت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، کسی کی روح کو بھی ان کے مقابل میں نہ لانا، کسی کے جسم کو بھی ان کے مقابل میں نہ لانا، ارے جن کی فضیلتیں جو اس گھر سے وابستہ ہے منزل کمال پہ جب وہ نہیں آ سکتے تو میرے نتی خیرے کیا ہے؟ ایک صلوات دیں گے اتنے بافضیلت جس کو اپنا نائب بنایا ہوا وہ ان کے مقابل میں نہیں آ سکتا، اور یہاں سے آپ شہزادی جناب فاطمہ معصومہ کی عظمت کو سمجھیں۔ اسی لیے شیخان میں بہت بڑے مراجع دفن ہیں، امام خمینی کے جو استاد معلم اخلاق مانے جاتے ہیں اور جو بہت ہی صاحب کرامات ہیں، آیت اللہ ملکی جواد تبریزی بہت ہی صاحب کرامت ہیں، بہت کرامتیں ان کی قبر سے ظاہر ہوتی ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں، یہ بھی شیخان ہی میں دفن ہے۔ امام خمینی کے استاد اخلاق اور عرفان میں بہت بڑا درجہ ہے ان کا، تو ایسی نہ جانے کہتے کہ شیخان کے اندر کم سے کم 600 فقیہ اور جید عالم اس کے اندر دفن ہے، اور اسی میں یہ دو بزرگوار زکریا بن آدم اور زکریا بن ادریس جو چچیرے بھائی ہیں، اور دونوں اس درجے پہ پہنچے کہ امام کے خاص اصحاب میں اور خاص محدثین میں کہ ان کے ذریعے سے اہل بیت کی احادیث کیا ہوئی ہیں، محفوظ ہوئی ہیں۔ اب اگر آپ نے میری بات یہاں تک سماعت کر لی ہے اور یہاں تک میری بات کو آپ نے سن لیا ہے تو اب فضیلت کے دروازے کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور یہ کہ ان کا امتیاز یہی ہے کہ دنیا پیغمبر کو نام کے ذریعے پکار نہیں سکتی، پیغمبر کو اپنے کسی بھی رشتے کے ذریعے سے پکار نہیں سکتی۔ تو بدیل الجملہ کہہ رہا ہوں کہ جب آل محمد کے علاوہ کوئی نسبی رشتے سے پکار نہیں سکتا تو سببی کہاں ٹھہر پائیں گے؟ تو آپ سمجھے تو سمجھے، نہیں سمجھے تو نہیں سمجھے، دروازے جو محمد والے سببی رشتے لے کر کے لوگ آتے ہیں، ہے نا، اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ میں نے کہا نسبی رشتے تو ٹھہر نہیں سکتے تو سببی کیسے ٹھہریں گے؟ یہی تو آل محمد کا وہ امتیاز ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بات کو سمیٹتے ہوئے اور آپ کی منزلوں کو آسان کرتے ہوئے اور چند جملے اور آپ کی زحمت تمام کر دوں کہ عزیزان گرامی، تو خدا بند عالم نے امت پر یہ پابندی لگائی۔ کیا پابندی لگائی؟ کہ تم پیغمبر کو نام کے ذریعے پکار نہیں سکتے، تم اپنے دور کے رشتوں کے ذریعے سے بھی ان کو پکار
نہیں سکتے. اور اس میں یہ بھی آتا ہے, معصومین کی تفسیر میں ہے کہ تم پیغمبر کو بلند آواز سے بھی نہیں پکار سکتے. جیسے ہم لوگ ادھر نہیں ہے کہ کسی کو پکارتے تو بہت تیز آواز میں پکار دیتے ہیں, تو پیغمبر کا ایک احترام یہ بھی ہے کہ پیغمبر کو کوئی آدمی تیز آواز میں پکار نہیں سکتا ہے. تمہارے آوازیں بھی پیغمبر کے مقابل میں دبی رہنی چاہیے. اصطلاح بول دیا میں نے, بات سمجھے تو سمجھے. تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم اپنی آواز کو پیغمبر کے مقابل میں بلند کر سکو. ارے جو پیغمبر کے سامنے اپنی آواز بلند کرنے کے حقدار نہیں ہے, وہ ان کی جگہ پہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ جن کو یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے کہ وہ پیغمبر کی مقابل میں آ کر کے اپنی آواز کو تیز نہیں کر سکتے ہیں, تو ان کی حیثیت تو یہ ہے کہ وہ ان کی جگہ پر کیسے آ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے یہاں تک میری بات کو سماعت کر لیا ہے تو بس آخری بات, اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں کہ یہ وہ آیت ہے جس نے بہت زیادہ عظمت کو ظاہر کیا کہ جیسے تم اپنے آپ اور قریبی رشتہ داروں کو پکارتے ہو, تم ویسے پیغمبر کو پکارنے کے حقدار نہیں. اب کبھی آپ نے سوچا, لیکن یہ برابر سنتے ہیں, لیکن اب اس کو میں ڈب دے کر کے ایک بات بیان کروں. امام رضا کے حوالے سے میں نے آج بیان کیا کہ صرف امام رضا ہی کا معاملہ نہیں ہے, تمام اماموں کا یہی معاملہ ہے کہ جب روایت بیان کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ رسول خدا نے کہا, بلکہ کہتے تھے کہ قال جد, میرے جد نے کہا. توجہ کہہ رہا ہوں, وہ روایت پیغمبر کی بیان کرتے تھے مگر پہلے رشتہ بیان کرتے تھے. میرے جد نے کہا, میرے بابا نے کہا. توجہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ رسول اللہ کہنا یہ امت کی ذمہ داری ہے. توجہ کہہ رہا ہوں, رسول اللہ کہنا یہ امت کی ذمہ داری ہے. پیغمبر نے تخصیص سے فاطمہ سے کہا تھا کہ یہ آیت تیرے لیے اور تیری نسل کے لیے نہیں آیا. یہی وجہ ہے کہ جب بھی دنیا نے فرمائش کی فرزند رسول, رسول کی حدیث سنائیے, تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول خدا نے کہا. نہیں, کہا مجھ سے میرے والد نے, میرے والد سے ان کے والد نے, ان کے والد سے ان کے والد نے, اور اگر سلسلے کو بھی نہیں بیان کیا تو یہ نہیں کہا رسول نے کہا جدی ابھی, میرے بابا رسول خدا نے یہ فرمایا, میرے جد رسول خدا نے یہ فرمایا. یہ ائمہ نقل حدیث میں پہلے رشتہ بیان کرتے ہیں, اس کے بعد نقل حدیث کرتے ہیں تاکہ بتا سکیں ہم اور ہیں تم اور ہو. توجہ کر رہا ہوں, ہم اور ہیں تم اور ہو. تم حدیث نقل کرو گے تو کہو گے رسول خدا نے کہا, لیکن جب ہم کہیں گے تو کہیں گے میرے بابا نے کہا, میرے جد نے کہا. یہ پورا انتظام ہے, پورا انتظام ہے خدا کی قسم. اور یہ بھی ایک امتیاز ہے کہ ان کو آل محمد کہو, ان کو آل محمد کہو. امت پہ بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ ان کو کسی اور عنوان سے نہ پکارو. کس سے پکارو؟ آل محمد, فرزند رسول. اسی لیے یہ درود میں یوں ہی نہیں آیا ہے آل محمد. توجہ کہہ رہا ہوں, یعنی اہل بیت وہ ہیں کہ جو پیغمبر کا نام نہیں لے سکتے, اپنا رشتہ لیں گے. اور امت پہ یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم اہل بیت کو پکارو, تو اب رشتے کے ذریعے پکارو کہ یہ کون ہے. یہ دونوں طرف سے معاملہ دو طرفہ میں بیان کر رہا ہوں. ادھر سے یہ ہے کہ وہ اپنا رشتہ بیان کرے, ادھر سے امت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کیا کہیں آل محمد. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت نے ہمیشہ التزام رکھا کہ انہیں فرزند رسول کہا جائے, اور دشمن کی بھی یہی کوشش تھی کہ ان کو فرزند رسول نہ کہا جائے. یہی تو معاملہ تھا نا. یعنی کہ توجہ کر رہا ہوں کہ انتظام تھا, یعنی کہیں نہ کہیں سے اس خصوصیت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ادھر اللہ انتظام کر رہا تھا کہ تم ختم کر رہے ہو, ہم یہی خصوصیت برقرار رکھیں گے, ہم یہی خصوصیت برقرار رکھیں گے. ان کو حکم دیں گے کہ رشتے سے پکارو, اور امت کو حکم دیں گے کہ ان کی اولاد کو پیغمبر کے رشتے سے پکارو. توجہ کہہ رہا ہوں, یہ ان کو بابا کہیں, تم ان کو آل کہو. آل
آل اسی کی تو ہوگی جس کا بابا ہو. میں توجہ کہہ رہا ہوں, آل اسی کا تو مانا جائے گا جس کا بابا ہے. یہی وجہ کہ ہمیشہ یہ کوشش رہی, آپ کیسے فرزند رسول, آپ کیسے فرزند رسول, آپ تو بیٹی کی اولاد, کیسے فرزند رسول. یہ برابر رہا ہے, یہ برابر رہا ہے. تو آپ سوچئے جب آل میں برداشت نہیں ہو رہا ہے تو اصل میں کہاں برداشت ہوگا؟ یہی وجہ کہ بار بار یہ سوال کیا گیا کہ ارے آپ کیسے آل ہو گئے, آپ کیسے فرزند ہو گئے, اور آپ کو فرزند ہی رسول ہی کہہ کے کیوں پکارا جاتا ہے؟ کہا کہ بھائی ہم ویسے ہی تو فرزند رسول ہیں جیسے کہ عیسیٰ فرزند ابراہیم ہیں. یہ ائمہ نے دلیل دی ہے, ائمہ نے دلیل دی ہے. کہنے والے بادشاہ نے کہا, خلیفہ نے کہا آپ کہاں سے فرزند رسول ہو گئے؟ اس کا مطلب کہ ساری کوشش ہے کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے, یہ رشتہ ختم ہو جائے. کہا آپ کو فرزند رسول کیوں مانا جاتا ہے؟ کہا کہ قرآن پڑھا ہے. کہاں پڑھا تو ہے. کہا جہاں اولاد ابراہیم کا تذکرہ ہے وہ آیت پڑھی ہے. کہاں وہ پڑھی ہے. کہا اس میں عیسیٰ کا بھی تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ کہاں عیسیٰ کا تذکرہ ہے. امام نے کہا بتاؤ باپ تو تھے نہیں, باپ نہیں تھے عیسیٰ کے, تو پھر آل ابراہیم میں شامل کیسے ہوئے؟ سامنے والا مبہوت ہو گیا. کہاں وہ اپنی ماں مریم کے ذریعے آل ابراہیم میں شمار کیے گئے. کہا اصول بدل رہے ہو. ارے جیسے عیسیٰ مریم کے ذریعے سے آل ابراہیم, ویسے ہی ہم فاطمہ کے ذریعے سے آل محمد. سبحان اللہ. اور جھولا مسائل کا دینا چاہتا ہوں, خدا کی قسم یہی رشتہ تو ختم کرنا چاہتے ہیں. کوشش یہی تھی نسل رسول ختم کر دیں, اور ائمہ کی بھی کوشش یہی تھی کہ نسل رسول بچی رہے. کیا آپ جنگ صفین میں جانتے ہیں جب امام حسن امام حسین بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے تو مولا علی نے بھیجا لوگوں کو, کہا جاؤ ان کو واپس لاؤ, واپس لاؤ. امام حسن امام حسین کو یہ جملہ ہے, اور اپنی اولاد محمد حنفیہ سے کہا تم آگے بڑھو. توجہ کہہ رہا ہوں, یہ آل محمد کی ہمیشہ کوشش ہے, ان کی کوشش تھی یہ رشتہ ختم ہو جائے, اور اللہ کا یہ اہتمام ہے کہ یہ رشتہ برقرار رہے. کہتے امام حسن امام حسین جنگ صفین میں آگے جا رہے ہیں, بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں. مولا علی نے خاص حکم دیا, لوگوں کو بھیجا واپس لاؤ. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ آل رسول ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ ان کے خاتمے سے آل رسول کا خاتمہ ہو. اور میں جملہ کہہ رہا ہوں, یہی سے دیکھیے گا پوری کوشش یہی تھی کہ نسبت کو ختم کیا جائے. جو ابتر کا دانا دیتے تھے وہ کیا بات میں خوش تھے. خدا کی قسم وہ جو حسن کو دیکھتے تھے تو اپنے ناروں کی دھجیاں اڑتی ہوئی دیکھتے تھے, کیونکہ حسن نہیں ہے, ابتر کا جواب ہے. حسین نہیں ہے, ابتر کا جواب ہے. اسی لیے ان ابتر والوں کو حسن سے بھی بڑی دشمنی تھی, حسین سے بھی بڑی دشمنی تھی. آپ جانتے ہیں کربلا میں پوری کوشش یہی تھی کہ اس رشتے کو ختم کر دیا جائے, اس رشتے کو ختم کر دیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ چاہے آپ پڑھ لیے گا, جب یہ اسیران حرب کا قافلہ ابن زیاد کے دربار پہ پہنچا ہے اور امام زین العابدین کا تعارف کیا کرایا گیا, کہا گیا یہ علی بن الحسین ہے. اس کا جملہ جانتے ہیں, پہلا جملہ کیا ہے؟ کہا مگر کیا حسین کا کوئی بیٹا بچ گیا؟ یعنی اس کے جملے کے اندر اس کی سیاست پڑی ہے, یعنی ہمارے سیاست کے مطابق تو کوئی بچہ بچنا نہیں چاہیے, مگر جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے, یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ جس کا اللہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوتا ہے. تو یہ ابن زیاد کا جملہ اس کی پالیسی کو بتا رہا ہے, یعنی اس کے اعتبار سے آل محمد کا خاتمہ ہو جانا چاہیے, لیکن آل محمد کا خاتمہ نہیں ہوا. اور بس عزیزو, مسائل کے آخر تک میں آپ کو لے کر کے ایک جملہ دکھانا چاہتا ہوں مرحومین کے سارے سوال کی فہیم سے. جس طریقے سے ائمہ اہل بیت کو یہ حکم تھا کہ وہ رسول کو بابا کہے, رسول کو اپنے رشتے سے پکارے, اور جس طریقے سے خدا کا یہ حکم تھا کہ اہل بیت کو آل محمد کہہ کے پکارا جائے, فرزند رسول کہہ کے پکارا جائے, اسی رشتے کا پاس و لحاظ
کربلا میں آقا حسین جب شمر آیا ہے مولا حسین کو ذبح کر دیا۔ آپ دیکھیں یہ جنگ کا اختتام ہے، یہ جنگ کا اختتام ہے، مگر اسی اختتام میں ایک رزلٹ، ایک نتیجہ ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہی تو ہے جو امام حسین دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، زہرا کا ماں جایا، زہرا کا دلارا، زینب کا ماں جایا، کربلا میں تیروں پہ تیر اٹھا کے، زخموں پہ زخم اٹھا کے زمین کربلا پہ نیچے تشریف لائے، جس میں اطہر تیروں پر معلق ہے، جس میں اطہر تیروں پر معلق ہے۔ شمر آگے بڑھتا ہے، قریب آتا ہے، جب قریب آتا ہے تو جانتے ہیں کہ اس نے ڈھاٹا باندھ رکھا ہے، اپنا چہرہ چھپا کے آیا ہے، چہرہ چھپا کے آیا ہے۔ البتہ وہ اس کو ایک خاص بیماری تھی، اس کو چھپانا تھا، اس لیے وہ چھپا کر کے آیا۔ توجہ چہرہ جانی، مگر یہ آخری وقت ہے آقا حسین، پوری دنیا حسین کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اب حسین اپنے قاتل سے کہتے ہیں اس نقاب کو ہٹا، اس نقاب کو ہٹا۔ تو دنیا تو یہ سوچ رہی کہ یہ نقاب ہٹ رہا ہے، نہیں، یہ حسین جملے کے ذریعے سے ابتر سے نقاب ہٹا رہے ہیں، ابتر سے نقاب ہٹا رہے ہیں، اور کوثر کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کہا ہٹا اس نقاب کو اپنے چہرے سے، اور اس نے ہٹایا، اور جیسے ہی اس نے ہٹایا تو فوراً کہا میرے جد نے سچ کہا تھا، میرے جد نے سچ کہا تھا۔ خدا کی قسم یہ ساری قربانی اکبر کس لیے ہے؟ تاکہ یہی خطاب دنیا کے سامنے آئے، میرا بابا میرا جد، میرا بابا میرا جد۔ اللہ نے ہمیں مخصوص کیا ہے اس رشتے سے، توجہ کر رہا ہوں، مخصوص کیا ہے اس رشتے سے۔ کربلا میں اتنی قربانی دینے کے بعد اب یہ آخری مرحلہ ہے نا، اسی میں تو رزلٹ آنا ہے۔ یہ کوئی کہے کہ بھائی کیا معاملہ ہے، آپ کیوں شمر کے چہرے سے نقاب ہٹوا رہے ہیں؟ کہا نہیں، صرف نقاب ہی نہیں ہٹوانا ہے، یہ چاہتے تھے کہ رسول کے رشتے کو ختم کر دیا جائے، اور اب میں کہوں گا کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کا جد رسول تھا، جس کا جد رسول تھا۔ تم نے حدیثوں پہ پابندی لگائی، قول رسول پہ پابندی لگائی، فعل رسول پر پابندی لگائی۔ میں کربلا میں آیا ہوں تاکہ نسبت رسول کو بچاؤں، قول رسول کو بچاؤں، فعل رسول کو بچاؤں۔ عزیز امت حدیث کا دور تھا، پیغمبر کی وفات کے بعد حدیث پر پابندی لگا دی گئی تھی نا، مگر اس پابندی کی رعایت اہل بیت نے نہیں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ میری آواز نہیں، رسول کی آواز آئے کہ رسول نے کہا تھا۔ توجہ کہہ رہا ہوں، رسول نے کہا تھا۔ میں پوری قربانی من حدیث والوں کے مقابل میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ آئے کہ رسول نے کہا ہے۔ اور عجیب بات ہے، کہتے ہیں کہ میرے جد نے سچ کہا کہ حسین تیرا قاتل ایسا ہو۔ اللہ اکبر، یا آقا حسین تیرے آخری وقت میں ایک رزلٹ دے گئے، اپنا رشتہ بھی بتا دیا، رسول کے رشتے کی بھی حفاظت کر دی، دشمن کے مشن کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ کہا میرے جد نے سچ کہا تھا مجھ سے، اے حسین تیرا قاتل ایسا ہوگا۔ تم نے نقاب ہٹایا، وہ تو ویسا ہی ہے جیسا میرے جد نے کہا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی آخری وقت میں فقط حسین نے کس چیز کو بیان کیا؟ رشتہ جد کو بیان کیا، رشتہ اب کو بیان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب زیارت وارثہ آئی تو جس چیز کو بچایا تھا اسی چیز کو سلام میں داخل کر دیا گیا کہ یہ ابنیت وراثت میں ملی ہے، یہ ابنیت وراثت میں ملی ہے، یہ رشتہ وراثت میں ملا ہے، اور یہ صرف محمد ہی کا بیٹا نہیں ہے، یہ تو آدم کا بھی ہے، یہ تو ابراہیم کا بھی ہے، یہ تو نوح کا بھی ہے، یہ تو موسیٰ کا بھی ہے۔ اور بس عزیزان گرامی، اب بات آ گئی تو بس چند جملے مزاحم اور آپ کی رحمت تمام ہو جائے کہ شمر آگے بڑھ رہا ہے۔ حسین جب شمر قریب ہے، قول رسول کی صداقت کی گواہی دی، اور اس کے بعد دیکھا حسین نے ہنگام اصل ہے، جسم تو تیروں کے تھا، حسین پوری توانائی کو خرچ یہ جو ایسے ہو جسم تیروں، اب اسے سجدے میں جانا ہے، تو
پیوست. اب آپ سوچئے کہ جب حسین گھٹنے کے بل اٹھنے کی کوشش کرتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی. ادھر کے تیر ادھر کے تیر ادھر, کیونکہ حسین پوری طاقت کو خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد جھکتے چلے جاتے ہیں اور جھکتے چلتے چلتے اپنا سر خامین کربلا پہ رہ دیتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ جو انسان تیروں پہ معلق تھا جب اٹھ کے بیٹھ کر کے وہ سجدے میں گیا ہوگا تو تیر ادھر سے ادھر ہوئے ہونے کے نہیں ہو گئے, ادھر سے ادھر ہو گئے. اور اس کے بعد حسین سجدہ معبود میں, بس توجہ کر رہا ہوں, حسین سجدہ معبود میں پہنچ گئے ہیں. ہمارے یہاں یہ حکم شریعت ہے کہ جانور کی ذبح کیا جائے تو قفا سے نہیں, گلتی سے ذبح نہ کیا جائے. کہا کہ جب جانور بھی ذبح کیا جائے تو پیاسا نہ ہو. کہا جس چھری سے ذبح کیا جائے وہ کند نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کند ہوگی تو ہنسی ہوگا, تو دیر تک چلے گا. نرم ہو, توجہ کرا, گلتی سے نہیں, ادھر سخت ہے ادھر نرم ہے. اللہ اکبر. جو جانور کے لیے بھی جائز نہ تھا وہ سب حسین کے لیے جائز ہوا. اللہ اکبر. گنا کتنا سوکھا ہے, 3 دن کا بھوکا اور پیاسا. اللہ اکبر. 3 دن کا بھوکا اور پیاسا. کہا گیا کہ چھری کیا ہونی چاہیے تھے, رسول ملعون کیسا خنجر لایا تھا, سمجھو تیرا ہوں کو کل خنجر لے کے آیا. گنا بھی سوکھا ہوا, وہ بھی 1 دن کا 3 دن کا. اتنا سوکھا تھا کہ جب جوان نے زبان ڈالی تھی تو یہ کہہ کے مجھ سے زیادہ پیاسے آتا اور اس کے بعد کتنی بڑھ چکی ہوگی. اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ سوا یہاں سے ہوتا ہے مگر کفا. یہ وجہ روایت ہے کہ ان کو بھٹی سے ذبح کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سر سجدے میں آ چکا تھا اور جب سجدے میں آ گیا تو شکر نے بھٹی پہ چلایا اور وہ بھی کل خنجر پیاسے گلے پر گدی سے چلتا رہا. اسی لیے حسین نے بھی کہا آخری لمحے میں انا قتیل الابرا, مجھے توبہ توبہ کے مارا گیا, مجھے توبہ توبہ کے مارا گیا. اب آپ سوچئے کہ یہی وجہ ہے کل خنجر 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں, بعض روایت میں ملتا ہے کہ 70 مرتبہ حسین کے گلے پہ یہ پھیرا گیا. تب جا کے یہ سر و تن میں جدائی ہوتی ہے. کتنی اذیت ہوئی ہوگی آقا حسین کو. اور اس کے بعد وہ سر اٹھایا جاتا ہے, نو کے نیزے پہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ادھر عظیم منظر کربلا کا ہوتا ہے. سیاہ آندھیاں چلنے لگتی ہیں, فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگتا ہے. ارے آیات الہی دنیا سے جا رہا ہے. لہذا اللہ کی آیتیں کیسے برداشت کر سکتی تھی. ہوائیں چلنے لگی, آندھیاں چلنے لگی, خون کی بارش ہونے لگی. زینب نے دیکھا کربلا کو جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں, فوراً سمجھ گئی یہ خاص لمحہ ہے. دوڑی, امام سجاد غش میں ہے, شانہ ہلایا, میرے لال میں عجیب منظر دیکھ رہی ہوں. کیا حجت خدائی دنیا میں نہیں رہا, کیا حجت خدا اس دنیا میں نہیں رہا. شانے کو پکڑا, امام نے کہا وہ بھی اماں سہارا دے کے ارے مجھے خیمے کے در تک لے کے آئیے. خیمے کے در پہ ایک بیٹا آیا, ایک بہن آئی, پر بلند ہے, امامہ اتارا, وہ بھی سے لپٹ گئے. ایک بھی اماں میں یتیم ہو گیا, آپ ان بھائی کے ہو گئی. یہ کربلا کو جھٹکے میرے بابا سیال منجدے کا درہ معیم خلق انا للہ و انا الیہ راجعون. لذن قضائی و رسول خدایا جو پریشان حال ان کی پریشان کو دور فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عنایت فرما, جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما, جو بے مکان ان کو مکان عطا فرما, جو بے اولاد ان کو اولاد صالحہ عطا فرما. پروردگار شب جمعہ ہے, شب مغفرت ہے, شب رحمت ہے. ہمارے مرحومین منتظر ہیں, آدان کے شب جمعہ انتظار کرتے ہیں کہ ان کے ورثہ ان کے لیے کچھ کرے, آواز دیتے ہیں. بلکہ بعض ورثہ کو, بعض مردے جو ہیں اپنے رشتہ داروں سے جو دیکھتے کہ وہ کچھ نہیں بھیجتے ہیں تو وہ تانا بھی دیتے ہیں.
کہتے ہیں میرے بنائے ہوئے گھر میں رہ گئے، میری دی ہوئی وراثتوں پہ پل رہے اور مجھے ہی بھول گئے۔ اللہ اکبر، مجھے ہی بھول گئے، میرے لیے کچھ کرو۔ اللہ اکبر، اے میرے اللہ، ذکر حسین سے بڑھ کے میرے پاس کوئی دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، خدا کی قسم یہ بہت بڑی دولت ہے۔ محرم قریب آ رہا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ میں ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کبھی بھی عزائے حسین کی راہ میں نہ مت آنا، برباد ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ۔ کبھی بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالنا، کبھی بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالنا۔ خدا کی قسم، حسین کے صدقے میں ہم سب کچھ، اگر آقا حسین کے ایک نگاہ کرم ہٹ جائے ہم کچھ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے ذکر ہے، ذکر آقا حسین۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین انتظار کر رہے ہیں، تمام ان مرحومین کی طرف سے جن کی طرف سے مجلس منعقد کی گئی، تمام حاضرین کے مرحومین، حقیر کے مرحومین، والدین، بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، پروردگار سب کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار امام حسین کے ذکر کے ثواب میں سب کو شامل فرما۔ پروردگار ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو ہم سے راضی فرما، ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما۔ پروردگار ان کو محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم بے آبرو ہیں مگر حسین آبرو نہیں۔ امام رضا آبرو رکھتے ہیں، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا وجہ طور پر ہوتا ہے اے آبرو رکھنے والے۔ اے اللہ ہم بے آبرو ہیں، نہ جانے کتنے گناہ کیے ہیں، جو گناہ کرتا ہے وہ آبرو نہیں کرتا مگر حسین آبرو کرتا ہے۔ اے اللہ ان آبرو مندوں کے صدقے میں ہم سب بے آبروؤں کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش۔ پروردگار ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، رشتہ دار، مومنین مومنات کو جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ۔ پروردگار ہمیں صحت عطا فرما، ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمیں امراض سے محفوظ فرما، جو بیماریاں ہیں ان سے شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ۔ پروردگار وارث فاطمہ کے ظہور میں تعبیر فرما، ہمیں اور ہماری ذریت کو اس لائق بنا کہ ہم ان کے ناصرین میں شمار۔ آپ ذرا سے آخر میں دستبستہ گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم مہدی حسن ابن علی اختر، مرحومہ تمیز فاطمہ بنت محمد اسحاق، مرحومہ حسین بانو بنت مہدی حسن، مرحومہ عصمت فاطمہ بنت مہدی حسن، مرحوم فضل حسن ابن مہدی حسن مرحوم، مولانا مرحوم سید علی اختر تابہ سرا و جملہ مومنین مومنات، یہ روح فتور کے ساتھ